بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے لیے آسانیاں، ویسے تو ہر شخص جو آتا ہے وہ آسانیاں ہی پیدا کرتا ہے، لیکن آج خاص طور پہ آپ کی کالز کا دن ہوتا ہے اور ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر میں نے نام صحیح لیا؟ میں ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہوں نام لینے میں۔ ایک ہماری بڑے بڑے بزرگ گزرے یہاں سے، حضرت بہاؤالدین زکریا جو تھے، ان کا ایک لانگری تھی خاتون تھی، تو لنگر پکانے والی جو خاتون تھی وہ تھی، تو اس نے تقریباً بڑے سال اس نے بچپن سے کام کر رہی تھی۔ تو جب اس کی شادی وادی ہو گئی تو وہ ایک دن بابا جی کے پاس گئی اور اس نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی بڑے سال ہو گئے شادی کو، تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو آپ نے نگاہ بند کی اور توجہ فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ لوح محفوظ پہ میں تیری کوئی اولاد نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ بات جو ہے یہ کہنی بزرگوں کے ویسے مزاج کے بھی مطابق نہیں ہے۔ بزرگ اگر کوئی ایسی بات بھی کہتے ہیں تو وہ بڑے طریقے سے، بڑے انداز سے کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ نہ خراب ہو۔ کہا میں لوح محفوظ پہ تیری کوئی اولاد نہیں دیکھ رہا، بڑی صاف کی۔ وہ بڑی روتی ہوئی وہ باہر آئی۔ باہر حضرت ان کے بہاؤالدین کے رکن الدین عالم جو ہیں وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، رکن الدین عالم وہ کھڑے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا اس خاتون سے، اس نے کہا ماسی کیا ہوا؟ ماسی کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی۔ ماسی کیا ہوا؟ کہا میں گئی تیرے دادے کے پاس تو اس نے کہہ دیا کہ تیری کوئی لوح محفوظ پہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ انداز جو ہے نا یہ بزرگوں کا ہوتا ہے۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میں اگر غلط ہوں، تو نبی کو مقابلے پہ کبھی مثال پہ نہیں لانا چاہیے، اماموں کو کبھی مثالوں کے طور پہ نہیں لانا چاہیے۔ میرے خیال میں بزرگوں کی بات ہی کرنی چاہیے کہ بابے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کی بات کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو رکن الدین نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ اور انہیں کہو کہ اگر لوح قلم پہ، لوح محفوظ میں میری اولاد ہوتی، میرے مقدر میں لکھی ہوتی، تو بابا جی آپ کے پاس میں دعا کے لیے کیوں آتی؟ آپ ہی کے پاس دعا کے لیے اس لیے آئی ہوں کیونکہ مقدر میں نہیں لکھا، یہ کہو جا کے۔ اس نے یہی کہا جا کے، اس نے کہا بابا جی کیونکہ لوح محفوظ پہ نہیں لکھی میری اولاد، اس لیے تو آپ کے پاس دعا کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ نے آنکھیں نیچے بند کی، اس کے بعد کہا کہ یہ تیرا جملہ نہیں ہے، تجھے کس نے کہا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک باہر بچہ ہے اس سے میں سن کے آئی ہوں۔ انہوں نے حضرت رکن الدین کا نام نہیں لیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا نام دادا کو نہیں بتاؤں گی۔ تو جاتے ہوئے حضرت بہاؤالدین نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تو جو بچے ہیں تو ان کے شوروں کو سن لیتی ہے، تو ان کی آوازیں سنتی ہے، تو بچوں کے پیچھے لگ جاتی ہے، تیرے لیے بچے جو ہیں وہ اتنے اہم ہو گئے۔ وہ باہر آئی تو اس نے پوچھا رکن الدین نے، اس نے کہا کہ کیا کہا دادا حضور؟ انہوں نے کہا دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ تو بچوں کے پیچھے لگ گئی، تو نے تو بچوں کی باتیں سننی شروع۔ اس نے کہا انہوں نے بچوں کا نام لیا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ اس سارے واقعے میں جو یہ صحیح اور غلط کی بحث میں نہ جائیے گا، جو ان بٹوین دا لائنز ہے نا، دیٹ از کہ سننے والے مرید کو بھی اتنا فہم آنا چاہیے کہ وہ کہے ہوئے کی بات کا جو ایریل ہے، اپنا اینٹنا جو ہے، اس کو صحیح فائن ٹیون کر کے اس بات کو اچک سکے، اس بات کو نکال سکے۔ اسی شخص کا نام مرید ہوتا ہے، ہر بیعت کرنے والا مرید نہیں ہوتا، یہ میرا کہنا ہے۔ یہ جو بات سمجھنا اور سمجھانا ہے، یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اگر ماضی میں دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں، امام علی کرم اللہ کو دیکھیں، یہ واقعات اتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان کو اچنبا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو روٹین کی بات ہے ان کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند متعال نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال نے خود فرمایا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، بس اس میری مخلوق کو دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ، جو مظہر ذات الہی ہے ان کا مقام و رتبہ کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے یہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام یا امام معصومین کے ایسے بہت سے واقعات ہیں بہت کہ امام جس علی میں سے بہت امام سے علی علیہ السلام سے امام بہت علی تو رکتے نہیں تھے جواب دیتے ہوئے۔
हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम देखो उनका तो ये दावा था दुनिया में कि जो पूछना चाहते हो पूछ लो, और फिर ये कह दिया मैं ज़मीन की बजाय आसमान के रास्तों से को ज़्यादा वाकिफ वाकिफ़ हूँ। और जब एक साहिल ने आपसे एक सवाल किया, आपने फ़ौरन जवाब दिया, दूसरा सवाल किया फ़ौरन जवाब दिया, तीसरा तो कहते हैं मौला आप तो सोचते ही नहीं और फ़ौरन जवाब दिए जाते हैं। तो मतलब आपने एक्चुअली तंज था, जी आप तंज था। तो हाँ। आपने उस पर इतराज़ किया, तेरे हाथ की उंगलियाँ कितनी हैं? कहता है जी 5। फरमाया तूने सोचा क्यों सोचा नहीं? क्यों नहीं? कहते हैं मौला ये तो हर वक्त मेरे सामने है। फरमाया हाँ। जिस तरह ये उंगलियां तेरे सामने और हाय हथेली तेरे हाय सामने, हाय पूरी हाय, कायनात हर कायनात वक्त के मेरे मामलात सामने भी है। मेरे सामने और हैं। ये वाह अली अलैहिस्सलाम का वाह ही फरमान ला कुशफल वाह। क़ता ला मज़दतु यकीना। अगर कायनात के सारे पर्दे हटा दिए जाए ना, तब भी अली के इल्म में ज़रा भर भी इजाफा नहीं होगा यकीन में, हाय इसलिए कि हाय अली हाय, ये यकीन के जुमला उस फिर कह इंतहा पे दीजिए, है। ये जुमला फिर कह दीजिए। लो अगर कशफल कायनात के ग़ता, सारे पर्दे भी सारे पर्दे भी हटा दिए जाए चाहे तो तो अली अली के के इल्म यकीन में। में ज़रा भर भी इजाफा नहीं वाह होगा। वाह वाह, क्या खूबसूरत होता जुमला। है ना एक हम चीज़, आ वो हा अच्छा हा ये हा भी हा। थी इसका हमें पता नहीं था, ये भी हाँ। थी इसका हमें पता नहीं था। हाय जो हाय होता है हाय ना इंसान, हाँ, मेरे इल्म में इजाफा मेरे नहीं अली होगा। यानी हाँ। इल्म की उन बुलंदियों पर फायज है। और वाह। शागिर्द किसका है? अना अब्दु में नबी दे हाय मोहम्मद, हाय मैं हाय, सरकार मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम। मैं कॉलर ले लूँ और एक बात जो है ना वो आते हुए कॉलर की आवाज़ के बाद सुनाऊंगा कि ये इल्म इमाम अली जब कहते हैं ना, मैं इमाम अली को जब इमाम अली मौला कायनात कहता हूँ, मुझे लगता है कि उनके मर्तबे के मुताबिक लक़ब नहीं दे रहे, लेकिन दे नहीं सकते, इसलिए अली को अली भी कहें, मौला अली भी कहें, इमाम अली करमल्ला भी, जो मर्जी कह लें। यकीन कीजिए आप अली अली रुतबे है को जी, बस अली अली है, आप बस उसके रुतबे को बयान क्यों नहीं कर सकते? ये हदीस आपके सामने हदिया करूंगा, यकीन कीजिए ईमान ताज़ा हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी शाहीन वालेकुम बेटा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। जी मेरा बच्चा। मेरा मेरा नाम शाहीन है और मेरे मियाँ का नाम अयाज अहमद है। क्या नाम है? अयाज अहमद। अयाज। जी जी। अच्छा। तो मैंने 2 कामों से आपसे मशवरा लेना है। बताओ बेटा। एक मेरी बेटी, मेरे 5 बच्चे हैं, मानूर है बड़ी बेटी ना, अच्छा। मास्टर्स किए है, उसके रिश्ते आए हैं 2। तो वो आपकी बड़ी बहन है, वो ये कह रही थी बेटी मेरी के महानूर के बिलाल भाई से मशवरा करें आप। बेटी का नाम क्या है? तो महानूर महानूर। और रिश्ता किसका आया है? MBA किया हुआ है रिजवान ने, रजिया उनकी मम्मा का नाम है। और ऐसे दूसरा रिश्ता है, ऐसे लड़के ने किया है फहद और यास्मीन, ये 2 रिश्ते हैं ना। नहीं, दूसरे लड़के, एक का नाम रिजवान है, दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम फहद है। और फाहद की वालदा यास्मीन है। जी जी। और रिजवान की वालदा रजिया है। और बेटी की कितनी उम्र है? 21 साल। और क्या करती है बेटी? पढ़ती है, क्या करती है? जी जी, मास्टर्स किया है उसने ना पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो बेटी की क्या राय है दोनों में से? बेटी ये तो यही कहती है मम्मा जो आप कहेंगे ना, जो आप करेंगे ना वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। पहले तो तुम बाकी सारों को भी दुआ दो, अल्लाह सारों को ऐसी बेटियां दे। तो वो क्या ये कह बात है, दुआ रही दो ना, बेटी पहले में कहो, पहले दुआ दो ना, अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटियां दे। इतनी आम, मोतबर बेटियां होना, यकीन करो, वो जो अल्लाह के रसूल ने 2 उंगलियां जोड़ी थी ना, वो बात, मेरे नबी की सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन वो दिल को तसल्ली देने के लिए ना ये मामलात अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस माहौल में मैं और आप रहते हैं, आपको पता है वो जो जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है ना, हकूक की जंग, इसमें इस तरह की एक बेटी का कहना कि आप लोग जो फैसला करेंगे, मैं तुम्हें, अब मैं मेरा गुमान ये कह रहा है, मैं फैसले का लफ्ज़ जी इस्तेमाल कर रहा था, मेरा गुमान ये कह रहा जी। है दोनों ही रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों में से पहला वाला ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि पहला वाला रिश्ता जो है रिजवान का, ये थोड़ा सा नखरा महानूर का उठा लेगा, ये इसका थोड़ा सा गुस्सा भी ले लेगा, ये शरीफ बच्चा है, ये राय नहीं भी देगा, कर लेगा। इन दोनों में से अगर चूज़ करना हो तो पहला वाला यकीनन ज़्यादा बेहतर है, हर तरह से, ससुराल की नज़र से भी और एक फ़र्द की सूरत में भी। ठीक है। अगली बात। और दूसरा है कारोबार का। तो मेरे मियाँ ना नमक का कारोबार करना चाह रहे हैं, अच्छा जिसमें कि 4 लोग हैं ना अच्छा एक्सपोर्ट का। अच्छा आसिम है, शहजाद है, बशीर अहमद है। अच्छा। जी। और ये सही रहेगा? याज अहमद साथ में 4 लोग हैं ये। इसमें से पहला नाम जो तुमने लिया, बस वहीं तक अगर साथ रखे तो ठीक है। आसिम, आसिम, ये यहाँ तक शहजाद। ठीक है, ये शहजाद को ना करे। अच्छा। और अगला जो आखिरी था वो क्या था? बशीर अहमद। ये छोड़ दे, ये पहले पहले के साथ ही अगर कर ले तो कर ले। मेरा देखो, तुम्हारा मियाँ बड़ा शरीफ आदमी है, पंजाबी समझती हो ना?
जी जी पंजाबी में कहते हैं उक्का शरीफ, मतलब हाँ जी, कख दा इसमें कोई शरीफ है, शक मतलब नहीं है। और है ही कख नहीं। तो जी वो तेज लोगों के साथ चल नहीं सकता। अच्छा तो उससे चाहिए कि वो अपनी कारोबारी जो क्या कहना चाहिए, लेन देन है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो ऐसे लोगों के साथ रखे जो कि गुस्से में कम हो, चालाकी में कम हो, साथ चल सकेगा ये। इंशाल्लाह ताला ये काम जो ये करने लगा है, ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए। बेटी को कहना कि आयत करीमा पढ़े, और मियाँ को कहना कि सूरह इखलास कुल वल्लाह जो है इसकी तलावत करे। अल्लाह दोनों चीज़ों में तुम्हें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी साजिदा बेटा। भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हुक्म कीजिए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। फरमाइए बेटा। भांजी के बारे में। मेरे बेटे की 3-4 साल पहले हुई थी। मुझे आवाज़ एक समझ नहीं आ बेटे रही है की आपकी बेटा। 3-4 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी। उसका नाम बेटे है का अरफान अली। इरफान। हाँ जी बेटे, हाँ जी। अच्छा, एक बेटी हुई, फिर उसकी बीवी छोड़कर चली गई उसको। बीवी का कोई नाम वाम रखा था या बस बीवी थी? नाजिया। ठीक हो गया, चली गई। अब बेटी किसके पास है? बेटी तो उसकी अम्मी के पास है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी बच्ची। ठीक हो गया। फिर अब अब हम उसकी दोबारा शादी करना चाहते हैं। उसकी तबीयत ही नहीं ठीक रहती। कभी किसी डॉक्टर के पास गए, कभी किसी के पास। अब कोई कहता है कि कोई अशेब है, क्या है। हम तो डॉक्टरी इलाज ही करवा रहे थे उससे। अब मैं यही पूछ रही हूँ कि अब हम क्या करें। तुमने बेटे का क्या नाम बताया बेटा? अरफान अली। आफान। अरफान अरफान इरफान। इरफान। देखो, पहला रिश्ता चलना था नहीं, पहली बात तो ये। सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना तुम ये ना करो, क्या कहते हैं, बस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी ना करो। लेकिन एक शरीफ आदमी के लिए, ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, ज़िंदगी के तजर्बात बड़े तल्ख होते हैं, लेकिन एक शरीफ आदमी जब एक डिवोर्स में से गुज़रता है, एक बच्चे के लॉस में से गुज़रता है, तो यकीन करो ये तकरीबन 2 मौतों का गम होता है जो बैक वक्त उसको मिलता है। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है ज़िंदगी की। नहीं चल सकते कुछ रिश्ते, उनके साथ ना चलना ही ठीक होता है फिर। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बुरा तो कहा है, नापसंद तो किया है, लेकिन इसको हलाल करार दिया है। अभी जो रिश्ता जो भी करना है, इस गम के दौर में से निकल के करना है। इरफान को कोई बीमारी नहीं है, रेस्ट शोर्ड। उसको बीमारी जो है ना सिर्फ डिप्रेशन की है और इस एंग्जाइटी की है कि अगला रिश्ता ना चला तो कहाँ जाऊंगा। अब उसको तुमने सुबह और शाम 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा करानी है एक्सरसाइज, और एक अच्छे से होम्योपैथिक, मैं फिर कह रहा हूँ होम्योपैथिक, एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाना है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार है, इसको ड्रॉप्स दे दें। वो एक जर्मनी के बने हुए एक ड्रॉप्स देगा, ये पिएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना इसको बीमारी ना लेना ना देना, सब ठीक होगा इंशाल्लाह ताला, और शादी भी कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन गम में से गुजरता है जो, देखो ढोल जिसके गले में उसी को पता होता है कि वो कैसे बजता है। जी अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने ना अपने बच्चे के मुतालिक पूछना है। उसकी ना उम्र 6 साल है, माशाल्लाह। तो वो ना पढ़ाई पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। उसका नाम मोहम्मद अवैस है। आज मैंने उसे सबक याद करवाया ना, तो मैं अगले दिन करवाती हूँ तो भाई ऐसे होता है जैसे उसे सबक याद ही नहीं। अच्छा। और दूसरा मेरा बेटा है, माशाल्लाह, वो 4.5 साल का। वो इतना पता नहीं भाई से क्या है, समझ नहीं आती मुझे अच्छा उस अच्छा बच्चे अच्छा के साथ मसला क्या है। और तीसरा बेटा मेरा मोहम्मद हुसैन है। अच्छा सिरिलैक खिलाती हूँ, वो रोता बहुत है। भूख होती है बच्चे को, वो खाता पीता बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक भाई मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी थी। शादी से पहले ना मुझे एक ख्वाब आया था। और शादी हुई किससे तुम्हारी फहमीदा? मुझे नहीं, किसी ने बताई। शादी हुई किससे? हाँ जी, शादी माशाल्लाह मेरी 8 साल है। शादी को 8 साल हो गए। शादी से पहले आया था ये ख्वाब ना मुझे। मेरा पुत्र किससे हुई शादी? मैं बता रही हूँ भाई, 1 मिनट, कभी मेरी कॉल ड्रॉप हो जाए। जी जी। तो मेरी शादी से पहले मुझे ख्वाब आया ना, एक रिश्ते को लेके घर में थोड़ी सी परेशानी बनी थी और मैं ना रोते रोते सो गई। अच्छा। तो जैसे कि मुझे कोई ख्वाब में कहता है कि चल उठ, और वो जगह बहुत खुली वसी होती है, मैंने आज तक वो जगह नहीं देखी। मैंने घुटनों में सर दिया हुआ, और वो मुझे बस कहता है कि चल उठ, तेरी शादी हजरत अली से करवाते हैं। जैसे मैं सर उठाती हूँ तो वो मेरी आँख खुल जाती है।
اس خواب کی میرے تعبیر پوچھنی ہے بھائی آپ سے. میرے ہاتھ جوڑے دیکھ رہی ہو؟ اور تمہارے شوہر کا کیا نام ہے بچے؟ ہاں جی. شوہر کا نام کیا ہے تمہارے؟ محمد نعیم. نعیم کوئی برا آدمی ہے؟ نہیں. اچھا آدمی ہے نا. الحمدللہ. تو تم شکر گزار کیوں نہیں ہو؟ اب الحمدللہ ایک دفعہ پھر کہو. الحمدللہ. ہاں، شکر گزار کیوں نہیں ہو؟ سر میں ناشکری بھی نہیں کرتی. یہ جو 3 بچے 4 6 سال کے ہیں، ان کے اوپر رائے رکھنا کہ وہ یہ نہیں کرتا وہ یہ نہیں کرتا، تمہارے خیال میں یہ اللہ کا احسان ماننا ہے؟ اب میں خواب کی تعبیر کا تمہیں ایک جملہ بتاؤں گا صرف، میں اس کو کھولوں گا نہیں بات کو، اور اگر تمہارے اندر سلجھا ہوا عقل اور علم ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ فہم دے دے گا. اس پہ اب اگلی بحث اور بات نہ کرنا. تکبر کی آخری حد ہے جو تم نے خواب میں پار کی ہے، آخری حد ہے. میں اس کو شرک نہیں کہتا، بدعت نہیں کہتا، کفر نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ تکبر ذات کا اتنا بڑا مقام ہے نا تمہارے اندر، جو تمہیں تمہاری خواب میں نظر آیا ہے، مجھے میری خواب میں نہیں نظر آیا. میں تمہاری خواب کو انٹرپریٹ اپنی زبان میں نہیں کر رہا، امام ابن سیری کی زبان میں کر رہا ہوں. اب اگر یہ بھی تمہیں قبول نہیں ہے اور اب بھی تم سمجھتی ہو کہ تم شکر گزار ہو، تو فہمیدہ میں بھی تمہارے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور آسانیاں دے اور میری تعبیر یا امام ابن سیری کی تعبیر بالکل غلط ہو. یہ بڑی ہی نہ سمجھنے والی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا حتمی انسان سمجھو، اور ہینڈل تم سے 4 سال کا بچہ نہ ہو اور رائے تمہاری 6 سال کے بچے پہ ہو. تو نعیم جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت دے گا، کیونکہ اس نے تمہارے سے شادی کر لی. اور خدا کی بندی جھک کے زندہ رہنا سیکھو. وہ شاہ صاحب آپ نے اس خواب پہ رائے نہیں دینی بالکل بھی. میں بالکل نہ یہاں جسے کہ نا نکو نک ہو گیا ہوں یہ خواب سن کے. یقین کرو، وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب آپ نے سایہ دار درخت بننا ہے کہ لوگ اس کے نیچے آ کے بیٹھیں، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اس درخت کے اوپر پرندے بیٹھ کے اپنی غلاظت کو وہیں پہ حاجت کرتے ہیں. تو وہ غلاظت لینے والا شخص جو ہے وہی ٹھنڈا سایہ بن سکتا ہے. یقیناً بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو وہی ہے، شادی آپ کی ہو گئی، 3 4 بچے ہو گئے، اس خواب کو آج جوڑنے کی ضرورت آج جوڑنے کی کیا توقع ہے؟ جی. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات چل رہی تھی حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ روایت ہے کہ ارن الحق کا کیف، میں ایک مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق کو پالوں. وہ ایک لمبی حدیث ہے. تو اس میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے نور سے لوح و قلم کو پیدا کیا تھا. سوال یہ ہے کہ جن کے نور سے لوح و قلم خلق ہو رہے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کے نور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا اس قلم سے مٹھا سکے اور نیا لکھ سکے. یہ بات ذرا کھولیے گا، میں واپس آتا ہوں، میں اس بات کو کھولتا ہوں. یہ جو ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، یہ بڑے عرض کے ساتھ خدا کے واسطے، یہ جو صورتحال تھی نا، یہ جو ساری صورتحال ہے جو میری اس بہن نے عرض کی، وہ صرف اس لیے کی کہ یہ تو شاید نامعقول ترین میرا رشتہ ہے، میرا مقام اس سے بہت اعلیٰ ہے. یہ وہ رائے ہے جو کہ امام ابن سیری نے کہا، جس کے اوپر میں نے درخواست کی اپنی پہلی چھوٹی سی بہن کو کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا وہ سوائے پریشانی کی اور کچھ نہیں حاصل کرے گا. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے میں اپنے سب بچوں کو یہ بات جو ہے وہ بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ بتا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میں فرض کیجئے کہ اگر ایک دن میں 80 سے 100 لوگوں کو ملتا ہوں تو ان میں سے 20 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کہ اپنی خواب سناتے ہیں، اور ان 20 لوگوں میں سے 18 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو کہ میں بہت احتیاط سے بات کہتا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں احتیاط سے، تو یہ میرا ایک ادب کا انداز ہے کہنے کا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور پہ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ ایسی خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ یا اس طرح سے سناتے ہیں
جو کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک یا کوئی بھی اصحاب میں سے ہوتا شخص، تو کیا وہ اس طرح کا عمل کرتا کسی خاتون کے ساتھ جائز تھا؟ مثال کے طور پہ مجھے پھول دیا، مجھے ہار پہنایا، میں یہ نہیں کہنے کی جرت کر سکتا، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے خواب کو تخلیق کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آنے والے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یقین کیجئے بہت سے خواب نہیں، کثرت میں خواب جب یہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جن میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کن ہستیوں کے نام ہم کس طرح سے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، یہ خواب بنیادی طور پہ یہ نہیں کہ یہ ان کی تعبیریں ہونی چاہیے. امام ابن سیرین نے بڑی خوبصورتی سے اس کے اوپر جو جملہ کہا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا، کہا کہ ان کے کٹ کاج، یعنی کہ شخص کو دیکھ کے فیصلہ کیا کرو کیونکہ کہنے والا جھوٹا ہے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ منافق ہے، میں منافق کا نہیں چلے لفظ استعمال کرتا، لیکن جھوٹا ہے. خوابوں کو تخلیق نہیں کرتے بیٹا، کیونکہ دیکھیں نا میرا کاروبار یہی ہے، میری دکان ہی یہ ہے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے. اگر میں جج نہیں کر سکتا تو پھر میں کیوں بیٹھوں گا، میں کیوں تخلیق کروں گا یہ چیزیں، میں کیوں ان چیزوں کو بیان کروں گا. اس لیے میں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو کہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہی بات آپ مجھے گھر پہ کسی اور پلیٹ فارم پہ ملتے تو میرا تجزیہ بالکل مختلف ہوتا. میرے اس کم کہے کو خدا کے واسطے زیادہ سمجھیے گا اور جان لیجیے گا، اور ہاتھ باندھ کے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب بات کریں تو سچی کریں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم جی ایک سیکنڈ میرا پتر شاہ صاحب سے بات سن لو. حدیث شروع کی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کا تناظر میں تھوڑا سا میری بیٹی ایک سیکنڈ انتظار کرنا. دیکھیں حاجت مند تو ہر انسان ہے، خدا نے محتاج پیدا کیا انسان کو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا غنی صرف خدا کی، سوائے خدا کے سب محتاج ہیں، سب محتاج ہے. اب یہ ہے کہ خدا نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ بھی راستے رکھے ہیں، ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، اور دنیا استجب لکم، اور یہ بھی فرمایا وابتغوا الی الوسیلہ، وسیلے کے ذریعے بھی پہنچیے. جب ہم وسیلے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ محمد علیہ السلام کا وسیلہ ہے. یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص گیا، ہندو تھا، تاجر تھا، اولاد نہیں ہے، مالدار تھا، سرمایہ دار تھا. کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. مایوس لوٹا. تو امام حسین علیہ السلام نے راستے میں دیکھا، کہا کہ پریشان جا رہا ہے، کہ تیرے نانا نے یہ کہا ہے. کہا اچھا شاید تجھے مانگ رہے کہ ڈھنگ نہیں ہے، اور میرے ساتھ چلو. تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے. جی ہاں. تو لے کے چلے ساتھ، جا کر کہا کہ نانا جان اس کے حق میں دعا کیجیے. جو دعا اولاد ہے ہی نہیں، کہ ہوتی تو پھر آتا کیوں. ہاں جی. تو وہ تفصیلی واقعہ میں نہیں جانتا. آپ نے عرض کی کہ نانا آپ دعا کریں تو میں آمین کہتا ہوں. جی آپ نے دعا فرمائی، 7 دفعہ آپ نے آمین کہی، خدا نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے. مشہور واقعہ کہ اس کی اولاد میں سے پھر کربلا میں بھی تھے. دعائیں یقیناً توسل اہل بیت سے قبول ہوتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس میں آپ نے سوال کیا کہ آرن الحق لآصل اللہ، مجھے حق دکھائیے تاکہ میں حق تک پہنچ سکوں. فرمایا اس حجرے میں چلے جاؤ تو میں حق نظر آ جائے گا. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، حالت رکوع میں، حالت سجود میں ہے. حالت رکوع سجود میں دعا کیسے مانگ رہے؟ اللہم بحق عبدک محمد، اے میرے اللہ تجھے اپنے عبد محمد کا واسطہ میرے پیروکاروں کے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. کہتا یہ سوچ کے میں تھوڑا سا باہر نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں. ادھر جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت نماز میں ہے. میں ذرا انتظار کرنے لگا، قریب کان لگا کے سنا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بحق عبدک علی، اے میرے اللہ تجھے اپنے عبد علی کا واسطہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے. کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں چونک کیا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وسیلہ بنائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ادھر بات کیسے سمجھ نہیں آتی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے دور سے فرمایا کہ شک کر رہے ہو، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. حدیث تو لمبی ہے لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، میرے نور سے ارض و سما بنائے، میں ارض و سما سے افضل و برتر ہوں. جی اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا، اسے عرش و کرسی کو پیدا کیا. علی عرش و کرسی سے افضل ہے. اللہ نے نور امام حسن علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا، اس سے لوح و قلم کو پیدا کیا. حسن علیہ السلام لوح و قلم سے افضل ہیں، اس لیے آمین قبول ہوئی. اچھا امام حسین علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا، اس نور سے
जन्नत और हुरान जन्नत को खल्क फरमाया और नूर ज़हरा सलाम अलैहा से इस कायनात को रोशनी अता की। जो हम एक दूसरे को देखते हैं, ये नूर ज़हरा सलाम अलैहा की खैरात है जो कायनात को मिली है। मैं यहाँ ये अर्ज़ किया करता हूँ कि जिस इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से अल्लाह कलम खल्क हुए हैं और जिन दो अल्वाह का तज़किरा कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है कि लौह महफूज है, लौह महव इस्बात है। महव इस्बात में तो हो रहा है काम, उसमें तो कोई कमाल वाली बात नहीं, दुआ की खुदा ने कबूल कर ली होगी, बात तो है लौह महफूज की। तो लौह महफूज पे भी कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता तरमीम? वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, खुदा ने फरमाया कि जो ये चाहते हैं मैं वो चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो ये चाहते हैं। जब ये चाहेंगे तो लौह महफूज क्या चीज़ है? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनके नूर से लौह कलम खल्क हुआ, अगर उनको वसीला बनाए तो मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ, मेरा ईमान और यकीन है कि लौह कलम पे भी ना लिखी हुई चीज़ लिखी जा सकती है और जो चीज़ जो लिखी हुई है उसको मटाया जा सकता है। जी मेरा पुत्र, इस बात को भी खोलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा पुत्र। बिलाल भाई, मैं काफी अर्से से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। जी मेरा बेटा। मेरी बच्ची हुई है 6 माह की, जब से मेरी तबीयत बहुत खराब रह रही है। आपका नाम क्या बेटा? सैयदा मुबीना, कराची से। जी सईदा। बेटी का क्या नाम रखा? आयशा। बेहतरीन नाम रखा आपने, वाह। और शौहर का क्या नाम है मुबीना? जुनैद। बेहतरीन। तो क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बस बिलाल भाई, बस परेशान रहती हूँ, हर वक्त डिप्रेशन में रहती हूँ। डॉक्टर्स को भी दिखा दिए, सब कह रहे हैं ठीक है। अच्छा, कमाल वैसे बात है मुबीना कि डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक है, हालांकि डॉक्टर को तुम्हें ये कहना चाहिए था ये एक नेचुरल फिनोमेना है। पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट बर्थ जो है, ये एक डिप्रेशन का सिलसिला जो है ये आता है, हर खातून पे आता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये नॉर्मल है और ये सस्टेनेबल है और ये गुजर जाने वाला है। तुम अभी 6 माह हो गए, तो तुम एक्सरसाइज वगैरह करती हो बेटा? जी। एक्सरसाइज करती हो? नहीं, सोचती हूँ मगर कर नहीं पाती हूँ। वेरी गुड, मेरी तरह ही हो मेरा प्यारा बच्चा। मैं भी सोचता हूँ कि एक्सरसाइज करनी है और ज्यादा से ज्यादा खेलता हूँ, जो वो लूडो खेलता हूँ। तो वो बिस्तर में से मेरे बच्चे बाहर निकलना है। अरसे से देख रही हूँ, जब मैं ठीक थी ना, मैं आपकी बातों से 2-2 दिन मैं खुश होती थी कि या अल्लाह, आपको अल्लाह पाक ने कितना वो दिया है, सलामत रहो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे और मोहब्बत रसूल और अहले बैत दे और मुझे ईमान पे रखे। दुआ करो मेरे लिए, तुम मेरी बच्ची हो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करे। ये डरने वरने की बात नहीं है, ये डॉक्टर्स को इल्म होता है और ये डिप्रेशन में से गुजर जाओगी तुम इंशाअल्लाह ताला। तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 1000 दफ़ा पढ़ना है वाइल वॉकिंग, और जब 1000 तस्बीह ख़त्म हो जाए वॉक ख़त्म कर देनी है। ये तुम घर में वॉक करो, बाहर करो, छत पे करो, जहाँ मर्जी करो। 1000 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एंड कीप वॉकिंग। ये तस्बीह का अंदाज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम वॉक भी करो और लाहौल भी पढ़ो। विद इन अ मंथ सैयदा, इंशाअल्लाह ताला यकीन करो, एब्सोल्युटली 100% यू टर्न होगा। एब्सोल्युटली यू विल बी रेडी for anything in life, inshallah ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah while walking, and do it for the rest of your life, inshallah. Allah बहुत आसानी फरमा देगा, बहुत आसानी फरमाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी ना आप बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा बच्चा। बिलाल भाई, मेरा से 2 सवाल है मेरी अपनी बहन और बिनोई के बारे में। जी बेटे। मेरी बहन का नाम इकरा और मेरी बिनोई का नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा। उनकी शादी को माशाल्लाह 12 साल हो गए। उनकी 2 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी 8 साल की, लेकिन आगे औलाद का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ। बेटे की ख्वाहिशमंद है वो लोग। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब भी सफर का महीना आता है मेरे बिनोई बीमार पड़ जाते हैं। शुगर और बीपी इस कदर हाई हो जाता है कि कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये सफर के महीने में होता है? हाँ जी, सफर के महीने में होता है। लास्ट ईयर तो शुगर बीपी कदर हाई हो गए थे, उनकी किडनी पे इफेक्ट कर दिया था। तो मैं डायलिसिस तो ये जब सफर में शुरू होता है तो रबीउल अव्वल में ठीक हो जाता है? हाँ जी, रबीउल अव्वल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कमाल बात है। हुआ ही नहीं। वाह 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 वाह। यानी कि 1 महीना शुगर रहती है, फिर 9, 12, 11 महीने शुगर नहीं रहती? नहीं रहती है, पर नॉर्मल रहती है, इतनी हाई नहीं जाती। वाह, ठीक है। तो हो सकता है मुहर्रम में न्याज़ें ज्यादा खाते हो वो, जाजू के कहीं इधर उधर सफर के महीने में वो निकलती हो बाहर? हाँ जी, निकलते तो हैं। अच्छा, मैं तुम्हें ईमानदारी से एक बात बताऊं, ये जो चंद महीने हैं ना, जिनका नाम रबीउल अव्वल है, जिनका नाम मुहर्रम है, जिनका नाम सफ़र है, ये चंद महीने, ये महीनों के नाम है। मुहर्रम गम का महीना है, सफ़र उस मेरे नज़दीक ये मैं अपने को मान सके ये उससे भी गम का महीना है, क्योंकि इसमें जो तकलीफ़ें हैं ना वो लंबी हैं।
اس میں جو قیدیں ہیں وہ بڑی لمبی ہیں, وہ باتیں یاد کر کے زیادہ دکھ ہوتا ہے. لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں, ہم لوگ بنیادی طور پہ جو وسیلے کو جو لوگ مانتے ہیں, میں ان کے تناسب سے بات کہہ رہا ہوں, ان مہینوں کو نا اپنے لیے وسیلہ رحمت سمجھا کرو, اور ان تکلیفوں کا صدقہ مان کے اللہ سے دعا کیا کرو. یہ بڑی رحمت کے مہینے ہوتے ہیں, یقین کرو. وہ تکلیف تو ہوتی ہے یقیناً, لیکن یہاں پہ میں تمہیں ایمانداری سے ایک بات کہہ رہا ہوں, جو کہ بڑے باپ کی حیثیت سے, بھائی کی حیثیت سے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. کسی کے گھر میں جا کے جھانکتے نہیں ہیں. اس پہ اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا کہا تھا, کہ میں چاہتا ہوں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ میں نیزہ ماروں. اس لیے ہمیشہ لوگوں کے گھروں اور باتوں اور واقعات پہ پردہ رکھتے ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں. اگر تکلیف میں ہیں تو ان کو موقع دو کہ وہ کریں, لیکن کسی کے گھر کو بھی کھولتے نہیں ہیں. میاں اچھا ہے تمہاری بہن کا انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ صحت مند بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اسے کہنا کہ آیت کریمہ کی تسبیح جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑے, پڑھتا رہے. جی السلام علیکم. جی فریا بیٹا. مجھے اپنے میاں کے بارے میں بات کرنی. جی میرا بچہ بولو. وہ 15-20 سال تو سعودیہ میں رہے ہیں, اس کے بعد وہاں سے آ گئے تھے, اور 2 سال دبئی میں بھی رہے ہیں. اب واپس پاکستان آئے ہیں, لیکن یہاں پر کچھ کاروبار سیٹ نہیں ہو پا رہا. ابھی بھی وہ کسی کے پاس اسٹیشنری میں جاب کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی سلسلہ. نام کیا بتایا آپ نے فریا میاں کا؟ جی وہ جدے رہے ہیں کافی سال. نہیں, نام کیا ہے ان کا؟ جی منصور احمد. منصور احمد کو باہر ہی جائے, یہاں پہ کیا کرنا ہے اس نے؟ ساری زندگی باہر تو نہیں رہا جا سکتا, بچیاں ہیں تو, اور کوئی والد نہیں ہے, بھائی اور کوئی نہیں ہے, اکیلی میں کیسے رہ سکتے. تو بیٹا دیکھو, یہ فیصلہ جب کر لیا کہ اس نے واپس آنا, تو پھر یہ تکلیفیں بھی ساتھ ہیں, کیونکہ منصور انتہائی شریف آدمی ہے, اور اے ٹی ایم کے طور پہ آپ اسے چاہیں تو استعمال کریں, اور اس کی زندگی کا یہاں پہ اور کوئی مقصد ایس سچ نہیں ہے, کیونکہ کاروبار بھی کرنا چاہیں گے تو کاروباری آدمی بھی نہیں ہے, یہ شریف آدمی ہے. میرا پھر بھی تمہیں مشورہ ہوگا کہ اپنی باتوں کو تھوڑا سا تم نرم رکھو, اور میاں کو کہیں باہر ہی بھیجو تو یہ زیادہ بہتر ہے. میاں سے کہنا سورہ اخلاص پڑھے, اور اپنے آپ کو قید نہ کرے کہ اس نے یہیں رہنا ہے. اگر باہر کا موقع ملے تو وہ ضرور جائے, سورہ اخلاص پڑھتا رہے. اور فریا تم تھوڑی سی اس بات کو نرم کرو کہ کوئی نہیں ہے, تم انف ہو اپنے ان معاملات کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے. اب ساری عمر تو گزار دی اس نے باہر, اس عمر میں آ کے اس کو یہاں پاکستان میں کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلوانے کے لیے مجبور کر رہے. باہر بھیجو, سورہ اخلاص پڑھو ساتھ. جی السلام علیکم نسیم. السلام علیکم بلال. جی میرا پتر. بلال بھائی, میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہے. جی میرا بچہ. ایک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ, اس کے رسول اہل بیت کی محبت, سچی والی محبت کس طرح سے پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے میرے اپنے بھائی کے بارے میں. محمد افتخار اس کا نام ہے, اور اس کے لیے امی ابو نے مہوش کو دیکھا ہے, تو اس کے بارے میں, دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس رشتے کو برا نہیں سمجھتا, ٹھیک سمجھتا ہوں, لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا کہ فیصلہ جو ہے یہ بھائی کبھی بھی نہیں کرے گا, فیصلہ جو ہے وہ بھابھی کا ہوگا. اگر تو یہ چیز قبول ہے تو اس رشتے کو چلنے دو, نہیں قبول تو پھر تمہارا جو جی چاہے کرو. فیصلے جو ہیں وہ تمہارا بھائی نہیں کرے گا, جتنا مرضی بڑ بولا ہو. دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب کہ اللہ کے رسول اور اہل بیت کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ان کا ذکر ہے, تذکرہ ہے, ان کی یاد ہے. ظاہر ہے کہ ان کے فضائل, مناقب, ان کے کمالات, معجزات کو انسان پڑھے تو اس سے یقیناً جتنی معرفت بڑھتی جائے گی, محبت بڑھتی جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. باتیں کی جائیں, باتیں کی جائے, ذکر کیا جائے, پڑھا جائے, بیان کیا جائے, اور پھر اس کے اثرات بھی سامنے آتے ہیں. ان کی سیرت سے پہلو اپنی زندگی کے اس میں چلے نہیں ہیں. نہیں, چلے والی بات ہے. بات تو یہ نہیں کہ ائمہ معصومین نے ہمیں اہل بیت نے اپنے عمل سے اپنی زندگی گزارنے کے موقع بتائیں کہ کیسے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. دیکھیں نا, یہ جو چلے, خدا تو قادر مطلق کن فیکون کا مالک ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں 10 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا لگاؤ اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے. یہ ایک آدھ دفعہ کرنے سے شاید متوجہ نہ ہو. جب یہ کثرت سے کہا جاتا ہے تو چلو ایک پریکٹس, وقت لگے گا, اسے احساس ہوگا اور ذہن میں ایک چیز نقش ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز کثرت سے یعنی ذکر کی جائے اس کے یقیناً اثرات ہیں, کلام کے اثرات ہیں, موسمیات کے اثرات ہیں. تو لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے ساتھ توکل کے لیے سب سے زیادہ غور و فکر ہے. بار بار غور و فکر کو کہا گیا. اگر آپ آسمان کی وسطوں کو دیکھیں گے, زمین کی جو پہنائی ہے اس کو دیکھیں گے, تو خدا کی قدرت تو سامنے آئے گی نا. یہ جتنی ہوائیں, خدا انہی چیزوں تو متوجہ کر رہا ہے نا, چلو کہیں اور نہ جاؤ, یہ اسی کائنات میں دیکھتے رہو, تو انسان کا یقین کامل ہوتا ہے خدا کی ذات پر کہ وہ قادر ہے, وہ رازق ہے. بڑی صحیح بات. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و قوالات کی طرف دیکھیں گے کہ ان کے دروازے پہ آنے والے سائل جو ہیں وہ غنی ہو کے چلے جاتے ہیں, پھر کبھی ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. علم کے حوالے سے کوئی جاتا ہے اتنا بڑا عالم بن جاتا ہے, کچھ ایسا عالم کوئی نہیں ہے. کائنات کے وہ پردے, وہ راز جو چھپے ہوئے ہیں, ان سے ایک لعاب دہن چوسنے سے پتنی پوری کائنات کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکی. بہت ممنون, بہت شکریہ, اور بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا, یہ بچی نے بڑی اہم پوچھی کہ محبت کیسے پیدا کی جائے. اس کے لیے نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی وظیفہ ہے, نہ کوئی چلہ ہے, نہ کوئی ایسا کیپسول ہے جو کہ جادو ہوا. صرف ایک کام کیجئے, اتنا ذکر کیجئے, اتنا ذکر کیجئے ان ہستیوں کا, باتیں کیجئے, حدیثیں پڑھیے, قول پڑھیے, کتابیں لیجئے, مثالیں دیجئے, اور آخر طور پہ جو الٹیمیٹ سینیریو نا, اس میں زندگی میں اس جگہ پہ پہنچ جائیے کہ جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے, چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا, تو سوچئے کہ اس وقت یہ لوگ اگر ہوتے تو فیصلہ کیسے کرتے. ساری زندگی اس مسئلے میں رہا کہ پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے. پھر روایت امام علی کرم اللہ آئی کہ پانی رسول نے کھڑے ہو کے بھی پڑا تھا. زندگی آسان ہو گئی, دونوں آپشنز اب میرے سامنے آ گئی. یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ہیرو ورشپ کو صحیح طریقے سے جانتے ہوں.